کے سمندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے ٹھکانہ ہو ازل سے بے ٹھکانہ ہو ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سوئے بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا بوئے دنیا بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے تے بڑی خسرت ہے ڈنڈ بوئے تے متھا ٹیک دا مر جاواں ٹنڈ عشق دا بال کے مچ سونا ول سیک دا مر جاواں او پینڈا دوریاں دا نال ہجوانے انج میچ دا مر جاواں ہوئے وقت اخیر تے مکھ سونا کینڈا ویک دا مر جاواں بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے اور موت پر میری شہیدوں کو بھی راستہ آئے گا موت پر میری موت پر میری شہیدوں کو بھی راستہ آئے گا بس اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے اپنی رحمت تے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے جے میں نہ ویکھاں تے پر یہ دے بخیتی کتھوں لے آواں میرے ویکھن دے وچ ویکھے تے ماہی تے تیرے اندر رہندا تینوں ایویں پین پلے کے غلام فریدا بوئے یار دے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے پھر کی آکھاں اپنے قدموں پیارے قدموں اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ قاری محمد احسان صاحب لالا موسیٰ سے آپ آئے ہیں،
بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ، اور خوبصورت کلام پڑھا ہے آپ نے ماشاءاللہ۔ ہم بات کر رہے تھے جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کیا احکام ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں صاحبزادہ محمد اظہر منیر سہروردی صاحب، اور ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، بہت ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے۔ تو آپ بتائیں منیر صاحب کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا احکام ہے کہ آپ جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہو، کیا ایسے عمال کر سکتے ہو کہ جہنم کی آگ سے آپ دور رہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ رب کائنات نے فرمایا ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے اور اس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے۔ اب یہاں پر لفظ کافر آیا، اس کافر سے مراد وہ نہیں جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، یا محض وہ نہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، اس میں وہ بھی شامل ہے جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان اللہ کی نافرمانی پہ لگا رہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا رہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان دوسرے کے لیے کینہ اور بغض رکھے، کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان کے دل میں تعصب اور حسد کی آگ جلتی رہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان چور بازاری میں لگا رہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان ملاوٹ خوری میں لگا رہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان سود کے کام میں ملوث رہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان رشوت کے کاروبار میں اپنے آپ کو دبائی رکھے، کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان بیٹیوں کے حقوق ادا نہ کرے، کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان ماں اور باپ کے حقوق ادا نہ کرے، کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہ آئے، کلمہ پڑھنے کے باوجود انسان کا دل پتھر کی طرح رہے سخت، اس کے اندر نرم مزاجی پیدا نہ ہو، یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ کلمہ تو پڑھ لیا، کیا حاصل تمہیں کہ تم پھر بھی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے عظیم مواقع عطا فرمائے۔ آج 23 رمضان المبارک جمعۃ المبارک ہے، اور ہو سکتا ہے یہ جمعۃ الوداع ہو۔ بالکل اگر 29 روزے ہوئے تو آئندہ جمعہ ہم عید پڑھیں گے، بالکل 30 ہوئے تو آئندہ جمعہ جمعۃ الوداع ہوگا۔ تو کوئی خبر نہیں، پاکستان میں رات کے 12 بجے بھی چاند نظر آ جاتا ہے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے۔ بہر کیف یہ ہے کہ اگر جمعۃ الوداع ہے تو قبلہ فرما رہے تھے کہ جمعۃ الوداع کی اہمیت کیا ہے، کہ جتنے اللہ رب العزت عام دنوں میں سیر رفتار میں گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اس دن تو ایک ایک لمحے ایک ایک گھڑی میں اللہ اتنے گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما رہا ہوتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام رشک کیا کرتے تھے امت محمدیہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو 2 ایسے نور عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے امت محمدیہ جہنم میں نہیں جائے گی، جنت میں چلی جائے گی۔ وہ کون سے 2 نور ہیں؟ ایک قرآن کی صورت میں ہے اور ایک رمضان کی صورت میں ہے۔ اب دونوں بیک وقت ایک ہی مہینے میں عطا ہوئے۔ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی، ساتھ ہی اللہ نے قرآن کا مہینہ بھی اسے عطا فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ ھدی للناس، یہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا اور اس کے اندر ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ہم نے قرآن سے ہدایت لینے کے بجائے ہم نے قرآن کو رکھا ایصال ثواب کے لیے، ہم نے قرآن کو رکھا ورد اور وظائف کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک قرآنی آیت پڑھ کر ہم کسی بیمار کو دم کرتے ہیں، اس کو اتنی شفا ملتی ہے، اگر اسی قرآنی آیت پر وہ بیمار عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی آخرت میں کتنی شفا مل جائے گی، وہ آخرت کے امور میں کتنا اس کے لیے آسانی ہوگی، قبر کے امور میں کتنے اس کے لیے آسانی ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس دین کے اندر جو داخل ہو چکا، پورے کا پورا داخل ہو چکا، اگرچہ اس کے پاس کوئی اور زیادہ استطاعت نہیں ہے، وہ ایک کھجور یا کھجور کا چھلکا، ایک بادام یا بادام کا چھلکا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے، تو ایک چھلکا بھی اس کے لیے اور جہنم کے درمیان میں ایک پردہ بن جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے۔ اور دین اسلام اتنا عظیم اور خوبصورت دین ہے، اور یہ جو رمضان کے ہمیں دن ملے ہیں نا، یہ جیسے آپ پہلے خود ابتدائیہ میں فرما رہی تھی
کہ یہ صلہ رحمی، آپس میں مواخات، ایک دوسرے کی ہمدردی اور محبت اور مروت کا مہینہ ہے۔ بالکل اس مہینے میں آپ سخاوت کرتے ہیں اور یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے۔ ایک مہینہ ٹریننگ کا ہے پورے 11 مہینوں کو درست کرنے کے لیے۔ ہم ایک مہینے میں دیکھیں کسی کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیتے ہیں یا دودھ دے دیتے ہیں یا کھجور کھلا دیتے ہیں، ہمیں دلی تسکین ملتی ہے، روح کو تسکین ملتی ہے، جسم کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی کو اپنی 11 ماہ باقیہ زندگی کے ایام میں اپنے اوپر نافذ کر لیں تو ہماری اس دنیا کے اندر زندگی پرسکون ہو جائے گی، ہماری قبر اور حشر بھی سکون میں آ جائے گا۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ دوزخ کو عام نہ لو، اس سے پناہ مانگو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ دوزخ کا ذکر کرتے تو آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا تھا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جہنم سے آگ کے حوالے سے اللہ سے پناہ مانگتے رہا کرو اور اللہ سے جنت کو طلب کیا کرو۔ بار بار فرماتے جنت کو طلب کیا کرو، دوزخ سے پناہ مانگو، کیونکہ دوزخ بہت سخت عذاب ہے۔ ہم دنیا کی جو آگ ہمارے ہاں جو ہم استعمال کرتے ہیں کھانا بنانے کے لیے یا دوسرے معاملات کے لیے، اگر اسی آگ پر ہماری ایک چھوٹی سی فنگر جل جائے، ٹچ ہو جائے تو ہمیں پورے جسم کو کتنا تڑپا دیتی ہے، کتنی ہمارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہ جو یہ جو آگ ہے دنیا کی، یہ اس آخرت کی آگ سے 70 گنا کمزور ہے۔ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ سخت اور تیز ہے۔ بالکل کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی چنگاریوں میں سے ایک چنگاری بھی زمین پر پھینک دی جائے تو پوری زمین جل کے راکھ ہو جائے۔ بالکل کتنی خوفناک ہے۔ تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ قرآن کی آیت سورہ مبارکہ ہے سورہ ماعون، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اس ایک صورت کے اندر ہماری پوری زندگی کا ایک پورا دار و مدار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یتیم کو کھانا کھلا دو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ مسکین ہے بھوکا آیا ہے، اس کو رجا کے سیر کر کے کھانا کھلا دو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، مسکین کو کھانا کھلا دو۔ نماز میں سستی کرتے ہو، سستی کو دور کر لو۔ کوئی تم سے استعمال کا سامان مانگے، تمہارے پاس وہ سہولت موجود ہے، اس کی مدد کر دو۔ تو فرمایا کیا ہوگا کہ کل قیامت کے دن رب پوچھ رہا ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ نعمتیں دے دے کے قیامت کے دن دے دے کے پوچھ رہا ہوگا، بتاؤ اور تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے اور تمہارے دل میں تمنا ہے اور کوئی آرزو ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ کیوں؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، تم بخشنے والے مہربان رب کے آج مہمان بن کے آئے ہو۔ اس رب کے مہمان بننے کے لیے بنیادی ضرورتیں کیا ہیں ہماری؟ یہ سورۃ ماعون کی آیت کو ہی صرف ہم پڑھ لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کہ ہم نے کبھی کسی سائل کو دھتکارنا نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بڑی پیاری بات ہے، حضور غوث اعظم جیلانی قطب الربانی شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کے پاس کسی نے سوال کیا کہ بتائیں ہم سے مانگنے کے لیے بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہ مستحق ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غیر مستحق ہوتے ہیں، تو ہم اس کے متعلق کیا کریں؟ مستحق اور غیر مستحق کی پہچان کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مستحق کا ہے اسے بھی دے دو، غیر مستحق کو اسے بھی دے دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جب اللہ کی بارگاہ سے تمہارے لیے آئے گا، جس چیز کے تم مستحق ہوگے اللہ وہ بھی عطا فرمائے گا، جس کے نہیں ہوگے اللہ وہ بھی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن کا جو ایک پیرا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے ایک سبق ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں، ہم کسی کے دل کو تکلیف نہ دیں، کسی کی جو دل آزاری نہ کریں، تو یہ جہنم سے بہت بڑا پردہ ہے ہمارے لیے۔ خوبصورت بات۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا جن کو سے بچ کے ہم لوگ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید بہت بڑے بڑے کام کرنے پڑیں گے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، اگر ہم یہی کر لیں جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے، ممکن ہے۔ ہمیں لینی چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کملی والے کی رحمت نہ ملتی تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمیں پر ناتے رسول خدا گر تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ داتا وہ مولا وہ آقا ہمارے خدائی کے پیارے خدا کے دلارے خدائی کے پیارے خدا کے دلارے اگر محمد 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 جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ہم بے قراروں کا کیا حال ہوتا صلی اللہ وآلہ وسلم محمد کا جلوہ ہے جلوہ خدا کا محمد کا پردہ ہے پردہ خدا کا محمد کا پردہ ہے پردہ خدا کا اگر آپ آ جاتے پردے سے باہر تو ان چاند تاروں کا کیا حال ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواسے ہیں ان کے حسنین جیسے علی فاطمہ بھی ہیں سب ساتھ ان کے علی فاطمہ بھی ہیں سب ساتھ ان کے محمد جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خوبصورت نعت آپ لوگ سن رہے تھے عمران نقوی کی آواز کے اندر. بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بہت ہی خاص علماء کرام. ڈاکٹر عمران طحاوی کے پاس میں جاؤں گا، ان سے بات چیت کو آگے بڑھاؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم جہنم سے نجات کا ذکر کر رہے ہیں تو آج جمعۃ الوداع بھی ہے، کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ آج ہے اور حکومت وقت جو ہے وہ کرا دیتی ہے کہ جی عید ہے اگلے جمعے کو. جمعۃ الوداع کے حساب سے، اس کی حیثیت کے، اس کے فضائل کے حساب سے کیا آپ عوام کو بتا سکتے ہیں، کیا میسیج دیں گے؟ ماشاءاللہ جی، جمعۃ الوداع جب آپ یہ لفظ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس الوداعی لمحات قریب ہیں. یاد رکھیے کہ جب انسان کا آخری وقت قریب ہو یا الوداعی ٹائم آ جائے تو پھر انسان کو تیاری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اصل میں تو یہ کنکلوژن دیکھنا ہے کہ ہم نے اس پورے ماہ رمضان میں کیا کیا ہے، وہی بنیادی طور پر ہمارا نتیجہ برآمد کرے گا. ہمارے اعمال، ہم نے ماہ رمضان میں کیا صرف کھانا پینا ہی چھوڑا یا محض جو ہے دکھاوا کیا کہ ہم نے روزے رکھ لیے لیکن روزے رکھنے کے باوجود ہماری طبیعت تبدیل نہ ہوئی، ہمارے اندر کوئی چینج نہ آیا. ہم نے کھانا پینا تو چھوڑا مگر جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، کھانا پینا تو چھوڑا مگر لوگوں کے دل دکھانا نہ چھوڑے، کھانا پینا تو چھوڑا مگر لوگوں کا حق غصب کرنا نہ چھوڑا. تو یہ اگر مثال کے طور پر ہم نے کیا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمیں اس روزوں نے سوائے بھوک کے اور پیاس کے کچھ نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں دیتے، اور کتنے ہی قیام کرنے والے جو قائم اللیل لوگ ہیں ان کا قیام انہیں سوائے مشقت کے کچھ نہیں دیتا. اصل مقصود جو روزوں کا تھا، جو قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں، تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے رمضان میں
ہر شخص یہ دیکھے، محاسبہ کرے کہ اللہ کے پاس تو جا کے حساب ہونا ہی ہے، اس سے پہلے ہم خود اپنا اپنا حساب کریں کہ کیا واقعی ہم نے روزوں کا جو حق تھا وہ ادا کیا، ماہ رمضان المبارک کے تمام حقوق جو کہ ہونے چاہیے وہ ادا کیے، اگر کیے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ آپ دیکھیے جہنم سے آزادی کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر اسلام کا مقصد ہی بندے کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث قرآن کی آیت کوٹ کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، ہر جان آخر ایک دن فنا ہو جائے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اب اس سے آگے سنیے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو اس دن دوزخ سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جہاں تک دنیا کی زندگی کی بات ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کامیابی ہے اور گھر کامیابی ہیں، بزنس کامیابی ہے، ٹھیک ہے، بڑی بڑی تعلیم کامیابی ہے، جو ہم نے سمجھ رکھا ہے، جو اپنا سٹینڈرڈ ہم نے جی دور حاضر کے جو سٹینڈرڈ ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ کامیابی ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، کامیابی اس بات کی ہے، کامیاب وہ شخص ہوگا جو اس دن کامیاب ہو جائے گا، کامیاب وہ شخص ہوگا جو آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ کوئی نیکی کر لو۔ جس ماہ رمضان میں آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو 1700 نیکی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک حدیث کے مطابق 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نفل پڑھتے ہیں تو فرضوں کا ثواب ملتا ہے، حالانکہ آپ عام دنوں میں جتنے مرضی نفل پڑھ لیں فرضوں کا ثواب نہیں مل پاتا۔ یہاں آپ 2 نفل پڑھیں گے تو فرضوں کا ثواب ملے گا، اور اگر فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ تو ہم تو مائل بکرم ہیں، علامہ نے کہا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو اللہ پاک کی رحمت پکار پکار کہہ رہی ہے کہ بھئی جمعۃ الوداع آ گیا، بس یہ آخری ویک ہے، اس ویک میں ہم اپنا سامان سمیٹیں اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور آگے جو رہتے ہیں دن ان کو غنیمت جان کر تقوی کے حصول کے لیے اور کوئی نیکی کریں۔ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ اگر کوئی بندہ کھجور بھی صدقہ کرے تو وہ بھی جہنم سے بچائے گی، اور حقیقت میں ایسا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک عورت کو محض ایک نیکی پر جنت میں دیکھا، اور وہ نیکی اس کی صرف ایک یہ تھی کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا۔ اگر کتے کو پانی پلانے پر جنت مل سکتی ہے تو اللہ کے بندوں کو پانی پلانے پر، کھانا کھلانے پر کیا جنت نہ ملے گی؟ کیا بات ہے۔ علامہ صاحب کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اس ایسے بھی دیکھیں، یہ جمعۃ الوداع اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں اور آئندہ جمعہ عید کا ہے، چلے آپ تو ماشاءاللہ آپ کے جو معصوم ورا انداز کے سوال ہوتے ہیں اس میں ہم کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آخری جمعہ آتا ہے اور رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس پر زمین اور آسمان رو رہے ہوتے ہیں، بے شک آسمانوں کے فرشتے غمگین ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، سمندر کے اندر جو پانی ہے، اب جو مچھلیاں تیر رہی ہیں، جو جانور ہیں، وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میری امت سے اتنا پیارا مہینہ جو جدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، رمضان کے جدا ہونے پر، چونکہ رمضان کے اندر جو نیکیاں، جو اجر و ثواب اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کو ملتا ہے وہ عام مہینوں میں نہیں ملتا، اور اس مہینے کی یہ برکت ہے، اس مہینے کی یہ عزت ہے کہ اس میں جنت اور رحمت کے ہی دروازے کھلے ہیں، اس کے عذاب اور اس کے جہنم کے دروازے بند ہیں۔ بند ہے، بے شک بند ہے۔ اس نے اپنی رحمت کو کھولا اسی لیے ہے، جنت کے دروازے اس لیے کھولے ہیں تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ دوزخ کی بجائے جنت کا راستہ اختیار کرے۔ بالکل۔ اچھا، میں ایک سوال آپ کی بات سے مجھے نکل اچھا، رہا ہے، ہاں آپ پوچھیں، پر میں بھی ایک سوال میرے آپ کی بات ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہیں۔ میرے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اکثر لوگ یہ پوچھتے جا کے کہ مطلب پھر بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے،
ٹھیک ہے, نفس تو ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں جہنم کے دروازے بنتے ہیں, شیطان بھی بنتا ہے, تو پھر یہ میرے سے گناہ کس طرح سرزد میں نے بھی یہ کوشچن ملتا ہے کہ شیطان تو جکڑ دیے جاتے ہیں, شیطان تو جکڑے گئے ہیں, تو پھر پھر بھی یہ پھر گناہ کیا ہو رہے ہیں؟ کیا پھر وہ بندہ ہوپلیس ہو جائے کہ بھائی میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, میں تو اللہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جیسے اس مہینے میں ایک نیکی پر 1 لاکھ اجر ملتا ہے نا, ویسے ہی ایک گناہ کے اوپر 1 لاکھ گناہ بھی ملتا ہے. اس بات پہ دلیر نہ ہوں کہ ہم گناہ کریں گے تو معافی ہوگی, نیکی کریں گے تو اس کا اجر و ثواب ہوگا. اور رہی یہ بات کہ شیطان تو بند ہے, پھر انسان ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی انسان ہے نا, 1-2 روز اس کو ٹمپریچر ہو جائے, فیور ہو جائے, تو فیور جانے کے کئی دنوں تک اس کے اثرات رہتے ہیں انسانی جسم کے اوپر. ایسا ہی تو نفس جو ہے نا انسان کا, جس پر 11 مہینے شیطان کا مکمل کنٹرول رہا ہے, تو 1 مہینے کے اندر اس کے اثرات تو باقی ہوتے ہیں نا, اور انہی اثرات سے اپنے آپ کو بچانا ہی ایمان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں, انہی اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہی ایمان ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے. رب سے ڈرنا کیا ہے؟ فعل الحسنات ترک السیئات, اچھے کاموں کو اپنا لینا, بروں کو چھوڑ دینا. جب آپ کی یہ خوبی پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت تمہارا یا رسول اللہ, جبی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. ایک التجائی شعر ہے, اسماعیل بھائی سنیے گا. کہ بروزے حشر میرے اسے کہے گی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اسے کہے گی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا
گے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ عبدالباسط سیالوی سرگودا سے تعلق ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ، بہت پیاری آواز ہے آپ کا، بہت اچھا لگا آپ کا شریف سن کر۔ اپنے بات چیت کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے ایک مہمان ہمارے ساتھ ایڈ ہو چکے ہیں سیگمنٹ کے اندر، ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ روز ہنا کرواتی ہیں، آج میں کرواؤں گا۔ بہت ہی پیاری خاتون ہے اور کمال کی انسان ہے، ڈاکٹر معصومہ ظاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میم بہت شکریہ آپ کا وقت نکالا اور آپ نے جوائن کیا دوبارہ سے۔ جزاک اللہ۔ میم آغاز میں اگر آپ سے ہلکا سا کوشچن پوچھنا چاہوں، جہنم کی آگ سے بچنے، نجات، یہ ٹاپک ہے آج کا ہمارا، کیا کہنا چاہیے کوئی ایک آدھی لائن؟ ویسے اگر ہم بینگ اے یوتھ کو ہم کس سے بتا سکتے ہیں کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کتنی ہمارے لیے کیسے بچنا چاہیے؟ میں یہاں بینگ اے ماں بات کروں گی، ٹھیک ہے؟ میرے بچے دونوں ٹین ایج سے نکل کے اب تو خیر سے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو ایج ہے نا 18 سے لے کے، اور صاحبان علم یہاں بیٹھے ہیں 18 سے لے کے، بلکہ 16 سے، اب تو 16 سے لے کے 21-22 سال والی، مجھے لگا کہ یہ ایج ذرا بہت مشکل ایج ہے۔ دنیا بھی انہوں نے رہنا ہی ہے دنیا میں، اور دین کی طرف بھی لانا۔ تو اس میں مجھے جو سمجھ آئی بینگ اے ماں، بیکاز میں علم کی بات تو اتنی میری اوقات نہیں ہے کہ میں کروں کہ میں، لیکن بینگ اے ماں اور بینگ اے طالب علم جو میں علماء کرام سے سنتی رہی ہوں، کرتی رہی ہوں، میں نے کوشش کیا کہ وہ میں اپنے بچوں پہ امپلیمنٹ کراؤں۔ ہم بہت زیادہ جب ڈرا دیتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ زیادہ کچھ غلط ہو جاتا ہے، بچے اس کے اگینسٹ ریپیل کرتے ہیں، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ بچپن سے ہی نا، میری ماں نے بھی مجھے ایسے کیا تھا، میں نے بھی ایسے کرنے کی کوشش کی کہ میں نے بہت زیادہ، میرا خیال سے کہ دین میں سے اگر، میری یہ اپنی رائے ہے کہ دین میں سے اگر عشق نکال دینا تو پھر صرف یہ ضدیت رہ جاتی ہے، اور اگر محبت کا لیول بڑھا دیا جائے تو پھر اس کو فالو کرنا بھی کو بھی دل کرتا ہے۔ تو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہی کیا، بہت محبت ڈالنے کی کوشش کی اہل بیت علیہم السلام سے۔ وہ میں ہمیشہ کہتی تھی نچلے درجے سے شروع ہو، کیونکہ اوقات نہیں ہے وہاں تک جانے کی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے تو ان کے بچوں کے درجے سے شروع کرو، اور وہ چیز نے نا مجھے بہت ہیلپ کیا بینگ اے ماں۔ اب میں اللہ کا کتنا ہی شکر کروں، مجھے کبھی بھی 7 سال اور 6 سال کی عمر سے لے کے اب تک بچوں کو کہنا نہیں پڑا کہ وہ نماز پڑھیں، ماشاءاللہ، کیونکہ وہ ان کے لیے ایک ہی ہوتا تھا۔ جب وہ مجھ سے خفا ہو جاتے تھے نا، یا کچھ ایسا کر دیتے تھے کہ میں ان سے خفا ہو، تو میں کہتے چلو جاؤ یہاں سے، آگے 2 رکعت نماز استغفار کی پڑھو، میں نے تو معاف کر دینا، اس نے تو لکھ لیا ہے، وہ تو لکھ لے گا، تو میرے پاس نہ آنا۔ تو وہ ہر دفعہ نا، ہر تو دن میں 3-4 دفعہ بیچاروں کو پڑھنی پڑتی تھی، تو پھر وہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن ہاں، مطلب مجھے لگا، مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ محبت بڑھا دو تو پھر غلطیاں کرنے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، ویری گڈ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہی کوشچن آپ بتا، اگر محبت کو بڑھا دو تو غلطیاں کرنے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، آپ کے خیال میں ڈو یو ایگری ود دس؟ اور بڑا اچھا لگا مجھے، کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے، میں اسی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا بھی میں ہی ہوں۔ اب سوچئے گا کہ عام طور پر نماز کا ثواب پتہ ہے کہ یہ ملے گا، قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، مطلب نیکیوں کی بات ہوتی ہے، وہاں پر مختلف اعمال کا اجر مختلف درجات کی صورت میں ہے۔ ایک روزہ ایسا ہے جس کی جزا اللہ پاک نے فرمایا کہ میں خود ہوں، اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ دوسروں کو تو اللہ پاک جنت دے گا، کسی کو کچھ دے گا۔ اس صورت میں اگر صحیح معنوں میں روزہ دار روزہ رکھ لے تو اللہ پاک اس کی خود جزا بن جائے گا، یعنی وہ دینے والا جزا بن جائے گا۔ اب جب دینے والا خود مل جائے تو پھر تو کسی شے کی کمی نہیں رہتی۔ یہ جو محبت ہے نا، اصل میں روزے کا مقصود محبت ہی ہے۔ میں اس بات کو سیکنڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے، آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو جس وقت آپ تنہا ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو آپ کو شدید بھوک لگے تو آپ فریج میں سے کچھ نکال کے کھا نہیں سکتے کیا؟
تو کس نے روکا ہوتا ہے آپ کو؟ सही बात उस वक्त आपको अल्लाह ने रोका होता है। क्या बात, उसकी मोहब्बत ने, उसकी अल्लाह इश्क की ने। मोहब्बत ने रोका होता है कि नहीं मुझे कोई नहीं देख रहा मगर मेरा अल्लाह तो मुझे बनाने वाला तो देख देख रहा है ना, बिल्कुल, उसकी रहा जात है। तो यूँ देख रहा है। यानी कह लीजिए कि ये जो रोज़ा है ये मोहब्बत की सुप्रीम फॉर्म है। यानी अगर हकीकी मानों में रोज़ा हो जाए तो फिर आप रोज़े के समरात महसूस करेंगे और रोज़ा आपको यकसर चेंज कर देगा, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी आप में वो इंकलाब आ जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बड़ी खूबसूरत बात की नामा साहब, ये वही बात की बच्चों की हम बात कर रहे थे कि किस तरह बच्चों को बताया जा सकता है कि उनका मोहब्बत के ज़रिए। आप क्या समझते हैं कि हमने अगर अपने बच्चों को एजुकेट करना है, हमने बताना है कि दोज़ख और जन्नत का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह मिलेंगे, तो हम अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करें? बहुत खूबसूरत गुफ्तगू माशाल्लाह चल रही है। तो तरबियत का अंदाज़ भी मोहब्बत से ही होता है। हमारे असराफ को देख लें, बुज़ुर्गान दीन को देख लें, या सैयदा पाक की तरबियत के अंदाज़ को देख लें। सैयदा पाक ने अपने बच्चों को ये नहीं कहा कि दोज़ख है, ये नहीं कहा कि जन्नत है, कहा कि अल्लाह है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। बच्चों के सामने अगर आप घर के काम कर रही हैं, तिलावत कुरान कर रही हैं, झूला झुला रही हैं, तिलावत कुरान कर रही हैं, चक्की चला रही हैं, तिलावत कुरान कर रही हैं, अल्लाह की इबादत का वक्त है तो इबादत सर सजदे में है। सारी इमाम हसन पाक फरमाते हैं, मैंने अम्मा को देखा सारी रात एक सजदे में गुजर जाती, वो भी सर्दियों की लंबी रात, फिर दुआ करती अल्लाह ऐसी तवील रात बना के तेरी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा तो कर दे। ये तरबियत के अंदाज है। माएँ जब बच्चों के सामने ये अपना अमल पेश करेंगी, क्योंकि माएँ बच्चों के लिए एक थ्योरी होती हैं, बिल्कुल एक पूरी लेबॉर्ट्री होती हैं। जब ये अमल कर रही होती हैं बच्चे उसको सीख रहे होते हैं। बाबे फरीद की अम्मा ने आपसे कहा था बेटे नमाज पढ़ोगे शक्कर मिलेगी, जो बच्चे की पसंदीदा चीज़ थी, ख्वाबी थी, शक्कर मिलेगी, नमाज पढ़ा करो। बच्चे ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। एक दिन तनहा थे, नमाज का वक्त हुआ, नमाज नीयत ली, माँ घर में थी, दुआ की मालिक पहले मैं लालच देती थी, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने बच्चे को जिस अच्छे राह पे लगाया है मेरा बच्चा वापस नहीं पलटेगा, तेरी बारगाह में सजदा करेगा, तो मेरी इज्जत और मेरे अल्फाजों की लाज रखना। मेरे मालिक ने करम किया पहले एक पुड़िया मिलती थी, उसने मुसल्ला उठाया, सारी शक्कर ही शक्कर थी। ये तरबियत के अंदाज है, ये मराहिल है तरबियत के। आप उसी अंदाज से अपने बच्चों की तरबियत करें तो हमारे बच्चे भी जो है ना हमारे लिए जन्नत का नमूना बन सकते हैं। बिल्कुल आज हमारे बच्चे जंगजू हैं, मेरे पास बहुत सारी माएँ आती हैं, बच्चों ने जीना हराम कर दिया, रातों का सुकून तबाह कर दिया, दिन का इनके लिए कोई दम कर दे कि वजीफा बता दे। मैंने कहा सबसे बड़ी वजीफा माँ खुद होती है। क्या बात, आप अपने आप को इस्लाम के मुताबिक ढाल लो, फिर देखो अल्लाह कैसे मेहरबान होता है। क्या बात। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा आज चूँकि जुमातुल मुबारक है, एक तोहफा पेश करना चाहूँगा देखने वालों को भी और आप सबको भी। माशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं। इशा की नमाज के बाद का वक्त है, आका करीम के साथ बिस्तर पर तशरीफ़ फरमा हैं, बैठी हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा रात को सोने से पहले 3 काम किया करो। एक, पूरा कुरान पढ़ के सोया करो, और दूसरा 1,24,000 पैगंबर मेरे समेत जितने अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं, सबको अपना शफी बना के सोया करो। और तीसरा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने मोमिन मोमिनात मुझसे मुस्लिमात आए उनको अपने लिए सिफारशी बना के सो जाया करो। आप सोच में पड़ गई या रसूलल्लाह पूरा कुरान इतना लेंथी है, 6,666 इसके अंदर आयात हैं, 557 इसके रकू हैं, 3,33,884 इसके हरूफ हैं, इतना लंबा कुरान रात में कैसे पढ़ूंगी? करीम फरमाते हैं 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लिया करना, पूरे कुरान का सवाब मिल जाएगा। मुझ पर और मेरी आल पर दरूद पढ़ लिया करना, गोया सारे नबी आपके शफी हो जाएंगे। मेरे उम्मतियों के लिए इस्तिग़फ़ार कर लिया करना, उनकी बख्शिश की दुआ कर लिया करना, सारे मुसलमान मर्द हों औरतें हों आपके लिए क़यामत के दिन सिफारिश। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ पैदा की हुई और हमें लगता है कि पता नहीं बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपना लें तो हम कहते हैं दुनिया में ही हमें दीन हमारा है ही आसान, इससे मुश्किल तो है नहीं। ला इक्राह फिद्दीन, मुश्किलात हमने खुद पैदा की है। मैं ना बच्चों को ये कहती हूँ मैं कि वो सबवे गेम है, सबवे क्या जैसे कॉइन्स इकट्ठे करते हैं, तो मैं हमेशा कहूँगी तुम गेम खेलने के लिए आए हो, जितने कॉइन्स इकट्ठे करोगे एंड अच्छा होगा। यार सच अ पॉजिटिव वे टू लुक एट थिंग्स। बस सिर्फ वही तरबियत की बात होती है और एंगल की बात है, पर्सपेक्टिव की बात है। पर्सपेक्टिव डेवलप कर लें, मोहब्बत डालें, 3 बड़ा आसान और बड़ा प्यारा दीन है हमारा। बिल्कुल छोटी सी लेते हैं ब्रेक आप हमारे साथ रहें, आप देखें नूरे रमज़ान। रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान,
سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے غلام حشر میں نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے بہت خوبصورت نعت پڑھی ہے وسیم نقشبندی صاحب، ویلکم آپ کو بھی۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے خرم شہزاد ہارونی صاحب نے، ان سے بھی نعت سنیں گے ابھی تھوڑی دیر میں۔ اور ابھی ہم باتوں کا جو اپنا سلسلہ ہمارا جاری ہے، ہم بات کر رہے تھے جہنم سے نجات کی، کہ کس طرح ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر معصومہ ایک واقعہ بتانا چاہ رہی ہیں، معصومہ آپ بتائیں۔ ہم بالکل، میں نے اولاد کی تربیت کی بات کر رہے ہیں تو میں بتا رہی تھی کہ میں نا واقعات کوشش کرتی ہوں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں یا باتیں کچھ ایسی ہوں کہ جو ہم بچوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو بچوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ایک دفعہ میری نظر سے گزرا، اور آپ یقین جانو یہ واقعہ جو ہے نا
دل کو تھوڑا سا پریشان بھی کرتا ہے اور پھر سکون بھی دیتا ہے اور اپنی اوقات بھی بتاتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے. شہر رمضان ہے, اتنا پاک مہینہ ہے, اتنا پاک دن ہے, آخری یہ کچھ چند دن, جیسے علماء کرام بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ چند دن ہیں جو ہمارے پاس اب رہ گئے, پتہ نہیں اگلے سال یہ آئیں یا نہ آئیں, یہ ہمیں نہیں پتہ. بالکل. امام زین العابدین علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے, وہ اپنے دور میں مدینہ میں تھے اور ایک شخص ان کے پاس آیا کہ امام میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ جس کا کوئی حد حساب ہی نہیں ہے, لیکن میں ان گناہوں سے نکل نہیں سکتا, میں وہ چھوڑ ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں نا جی عادت ہوگی, ابھی بات بھی ہو رہی تھی, ان بلٹ اگر ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے. تو امام نے اس کو بولا کہ تم ایسا کرو کہ پھر 5 کام کر لو اگر تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو. انہوں نے کہا کہ کیا 5 کام کرو؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم سلطنت خدائی سے باہر نکل جاؤ اور کر لو گناہ جو کرنا چاہتے ہو. اس نے کہا امام میں تو یہ نہیں کر سکتا, جہاں جاؤں اللہ ہے. کہتا ہے اچھا پھر اس کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو اور گناہ کر لو. اس نے کہا نہیں میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ اچھا پھر گناہ کرتے ہوئے ذرا چھپ جایا کرو اس سے. اس نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ دیکھ رہا ہے. نے کہا اچھا یہ کچھ بھی نہیں کرتے تو پھر ایک کام کر لینا, جب ملک الموت آئے تمہارے پاس تو تم اس وقت اس کے آگے اکڑ جانا, میں نہیں جانا. تو اس نے کہا امام یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, جب وہ آ گیا تو پھر آ گیا, اب تو پھر جانا ہی ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر یہ بھی نہیں کر سکو گے تو جب وہ تمہیں گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں اس تک اکڑ جانا, میں نہیں جاتا. اس نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا. یہ تو تینوں چیزیں چاروں ہیں ہی نہیں کہ تم سلطنت سے باہر نہیں جا سکتے, اس کے رزق کے علاوہ کچھ کھا نہیں سکتے, اس سے چھپ کے گناہ کر نہیں سکتے, ملک الموت کے آگے اکڑ نہیں سکتے, تم جہنم میں جاتے ہوئے اکڑ نہیں سکتے. تو پھر امام زارو قطار رونے لگے کہ انسان تو کتنا بے بس ہے اور پھر بھی تو گناہ کرتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو واقعہ ہے کہ جو میرے رونٹے کھڑے کرتے کہ واقعی ہم کتنے بے بس ہیں. کاش ہم اس چیز کو سمجھ جائیں اور ہم اپنی اولاد کو اور ہم اپنی خود, جیسے انہوں نے کہا کہ ہم مائیں اپنی خود ہم ایسے کر سکیں, جو کہ ناممکن سا لگتا ہے لیکن کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس رمضان کے آخری چند دن جو ہے نا, میرے خیال سے ہم کوشش کریں کہ میکسیمم نیکیاں بھی لیتے جائیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو یہ واقعات سناتے رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو قرآن میں ہر وقت واقعہ ہی سنا کے ہمیں سمجھا رہے ہیں. کبھی ابراہیم علیہ السلام کا, کبھی بنی اسرائیل کا, کبھی کسی کا. یہ سنانا اگر امپورٹنٹ نہ ہوتا, پچھلی باتیں کرنا امپورٹنٹ نہ ہوتا تو پھر قرآن میں یہ باتیں ہوتی نہ. تو میرے خیال سے کہ ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے. یہ بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی جی. اس میں ہمیں ایک چیز کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے. عموماً ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو بہت بڑے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے اور اس سے ہماری نسلیں بھی نہیں بچ پاتی, ہم خود بھی نہیں بچ پاتے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائیوں کی برائیاں کرتے ہیں, اپنی بہنوں کی برائیاں کرتے ہیں, اپنے ایون کے ماں باپ کی برائی شروع کر دیتے ہیں, پھر اس میں اپنے خاندان کے افراد کے وہ برا بھلا کہتے ہیں بچوں کے سامنے. تو بچوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے پھر وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے, دشمنی اور دعوت کی طرف چلا جاتا ہے. جہاں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے وہاں سمجھے کہ شیطان نے آپ کے اوپر پنجے گاڑ لیے ہیں. بچوں کے سامنے کبھی بھی کوئی بھائی اپنے بھائی کی برائی بیان نہ کرے. خوبصورت پوائنٹ ہے. آپ ان کے سامنے اپنے ماں باپ کی, اپنے بزرگوں کی, اپنے ہمسایوں کی کسی کی برائی بیان نہ کریں. ان میں محبت کو تقسیم کریں, ان میں ایک اچھی سوچ ڈیولپ کریں, اچھی تھنکنگ پیدا کریں. عموماً ہمارے اندر چونکہ برداشت کی بہت کمی ہے نا, بالکل. اگر ایک میرا بھائی کمزور ہے, میں اس سے طاقتور ہوں پیسے روپے کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے, تو مجھے چاہیے میں اس کو سہارا دوں, نہ کہ میں اس کو اگنور کروں. اور اپنے بچوں کو دیکھا وہ اس قابل تھا, وہ ایسے ہی تھا تمہارا چچا, وہ تمہارا ماموں ایسے ہی تھا, وہ اسی قابل تھا, تمہارا خالو ایسے ہی تھا. اس سے بچوں کے اندر بھی یہ چیز تکبر اور غرور اور انا کی یہ ہوتا ہے. اور چونکہ ہمارا تو ہائی کمبائنڈ فیملی سسٹم زیادہ یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے. جب ہمارے ہاں کوئی ہمارا کمزور ہے بہن بھائی, ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں ان کی خدمت کروائیں, جوائنٹ فیملی میں بہت اس طرح ان کی ہیلپ آؤٹ کروائیں, تو بچوں کے اندر یہ دینے والا عنصر پیدا ہوگا. ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کمزور نہیں ہے. کیا بات ہے. وہ کمزور نہیں, نہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے, بلکہ ہم اس کی محبت کریں گے, اس کی ہیلپ آؤٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے ساتھ محبت فرمائے گا. ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے. میں ایک عرض کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کہی کہ واقعات کا جو ہے نا بندے کی تربیت میں بڑا کردار ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورہ یوسف بیان ہوئی تو اللہ پاک نے اس میں پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا. جناب سیدنا یوسف علیہ السلام
और उनके 11 भाइयों 11 का। भाइयों का। अच्छा देखिए ये कंबाइंड सिस्टम है, 11 भाई हैं बिल्कुल। और आगाज़ ख्वाब से होता क्या है बात। और ख्वाब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम देखते हैं कि 11 सितारे और चांद और सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। तो उन्होंने आके अपने बाबा को बताया, तो बाबा कहते हैं कि बेटा अपने भाइयों से न बताना, भाइयों से जिक्र ना करना वरना वो दुश्मन हो जाएंगे। अच्छा ये होता यही है कि जहाँ भाई होते हैं वहीं पर शैतान हसद भी पैदा करता है, कुर्ब होता है ना, मोहब्बत होता है। तो इस मोहब्बत में शैतान तो चाहता ही है कि मोहब्बत जो है ना वो टूट जाए, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, मियाँ बीवी में हो, बहन भाइयों में हो, भाइयों में हो, कारोबार में हो। वो चाहता ही है कि पहली चीज़ जो ख़त्म करते हैं ना वो लोगों के दरमियान से वो मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत ख़त्म ना हो जाए इसलिए आपने कहा कि भी भाइयों से जिक्र ना करो। और फिर भाइयों ने जो किया वो कुरान में बयान हुआ कि भाइयों ने जो किया। आपके वालिद ने ये जानते हुए कि भाई जो कर आए हैं ये नहीं कहा कि तुम निकल जाओ घर से, आपने कहा सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तान। हाँ जी, मैं चलो फिर सब्र करते हैं यार, देखते हैं। असल में अल्लाह के नबी को भी मालूम था और आप अलैहिस्सलाम दिखाना ये चाहते थे कि सब्र का फल आखिर मीठा होता है। तुम जो कर रहे हो वो तुम कर आए हो, अब देखो मेरा रब जो करना है वाला है वो देखो क्या बात है। वो गड़े में फेंक कर आए थे और आपने अल्लाह पाक ने गड़े से निकाल कर जो है ना मिस्र के तख्त पर बिठाना था। क्या बात। देखिए ये एक पूरा वाकया है, पूरा वाकया। आप जिंदगी में याद रखिए अल्लाह पर तवक्कुल कभी ना छोड़ें, क्या बात। रिश्तों का तकद्दुस ना खोएं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब ये भाई कहत के ज़माने में गए हैं तो आपने सबको पहचान लिया था। बिल्कुल। चाहते तो आप कहते अंदर करो इनको जी, इन्होंने मेरे साथ जो किया था, मगर आपने उनको इंतकामन कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि उनको गले के ऊंट भर भर के दिए, मैं तुम ले जाओ। क्या बात। मालूम यह हुआ कि दिल जीतने हो तो कुछ देना पड़ता है। तो इस पूरी सूरह यूसुफ को अल्लाह ने शुरू में कहा अहसनुल क़सस, कि सारे किस्सों में सबसे हसीन किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। तो मतलब बात वही मैं कर रहा हूँ कि आप बच्चों की तरबियत करें तो वाक़यात के ज़रिए से करें। और तरबियत में एक बात याद रखें कि तरबियत में बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। क्या बात। ये की बात जो नोट मैंने आपके सामने छोड़ना था कि बच्चे वही करते हैं जो आप करते हैं, ना कि वो जो आप कहते हैं। हम रोल मॉडल है ना जी, रोल मॉडल होते हैं बच्चों के हवाले से। और फेल में तजाद हो तो किस तरह फिर बात आगे बढ़ सकती है। कितनी मैटर करती है, बहुत इफेक्ट करती है। जैसा हम करेंगे हमारे बच्चे वैसे वैसे। छोटा बच्चा होता है, माँ नमाज पढ़ते वो भी साथ नमाज पढ़ रहा होता है, वो सजदे में चला जाता है। अगर आप इजाजत दें तो जैसे इमाम अली का एक कॉल है कि अपने बच्चों को बना दो जो तुम बनाना चाहते हो 5 साल की उम्र तक, 7वें साल वो तुम्हारा वजीर है। यानी हम ये कहते हैं कि 2-3 साल का बच्चा है, अभी इसको क्या समझाना। इमाम जो कि शहर इल्म का दरवाज़ा है, जिन्होंने एक एक लफ्ज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है, जो कि नबी पाक कहते हैं मेरे साथ ऐसे था जैसे ऊँटनी के पीछे बच्चा। वो ये सिखा रहे हैं कि आप अपने बच्चों को जो बनाना है 5 साल की उम्र तक बना लो, 7वें साल वो वजीर है। लॉजिकली देखा जाए तो 7 साल की उम्र के बच्चे को ये नहीं पता होता कि वो आपके मूड को देख के आंसर करे, उसके जो दिल में आएगा उसने बोल देना। साइकोलॉजी भी अब यही कहती है। अब स्टडीज मेंटल हेल्थ के ऊपर जितनी ज़्यादा स्टडीज हो रही हैं बच्चों के ऊपर हो रही हैं, वो भी इवेंचुअली यही बता रही हैं आपको जाके कि 7 साल की उम्र तक जो है उस टाइम हम सोचते हैं कि बातें कहाँ से आ गई और हज़ारों साल पहले की गुफ्तगू है। आज आके जब प्रूफ करती है, साइंस करते हैं, सब कुछ आप वो हमें कुरान से टेक्नोलॉजी लगाने जो कर रहे हैं वो कुरान और हदीस के अंदर बिल्कुल वहाँ तक उस टाइम बहुत पहले से अव्वल भी कुरान है, आखिर भी कुरान है। जहाँ से मर्जी घूम के आएंगे कुरान के ऊपर ही नुक्ता है। इसको तो एज अ लाइफस्टाइल अब अपनाएं। कुरान पूरा एक लाइफस्टाइल पढ़ना चाहिए ना, कुरान पूरा लाइफस्टाइल है, कोई शक नहीं। देखिए हम कुरान को हमें अरबी पढ़ाई जाती है मगर उसकी तशरीह नहीं बताई जाती। ये मैं गुजारिश करने लगा था। हमारी जो मेरी अपनी मस्जिद है वहाँ पर हमने दुरूस कुरान रखे हुए हैं और रोज़ाना उसके ऊपर 1 रुकू कम अज़ कम तर्जुमा का होता है। उसमें फ़ायदा क्या है, छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा नमाजी हैं, वो बुजुर्ग कहते हैं निकल जाओ बाहर शोर करते हो, मैं कहता हूँ नहीं, ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं हमारे। मैं मस्जिद में जाके सुन्नत अदा करता हूँ, छोटे छोटे बच्चे मेरे दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं, वो भी आके नियत कर लेते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ मुझे चेहरे की तरफ भी देख रहे होते हैं, नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। बड़ा खूबसूरत बात है, कितने खूबसूरत जेस्चर है। वैसे अच्छा मैसेज होना चाहिए, मतलब मस्जिद बच्चों के लिए हैपनिंग होनी चाहिए, डराना नहीं चाहिए उससे कि मतलब कि ना कि वो आप अमूमन देखा गया रमजान का महीना ना, छोटे छोटे बच्चे तरावी के दौरान आ गए, नमाज के दौरान पीछे सफ़ों में शोर करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको झिड़कू नहीं निकालूं,
بلکہ ان کو بڑوں کے درمیان میں ساتھ کھڑا کر دے. کیا بات ایک ایک بڑے کی آپ اس کو ساتھ کھڑا کریں. بچے پہ شرم و شرمی پھر یہ غلطیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں, پھر آہستہ 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 وہ میچور ہو جاتے ہیں, وہ پکے ہو جاتے ہیں. اگر آپ ان کو جھڑکیں گے, اگنور کریں گے تو پھر وہ خراب کبھی ہوں بھی گے, نہیں آئیں گے, پھر مسجد میں آئیں گے ہی ان نہیں. کی تربیت خراب ہوگی. ایسے ہی گھر کا ماحول بنائیں, ایسے ہی گھر کا ماحول بنائیں. جیسے جیسے دور رسالت میں بھی آپ دیکھیں, کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی صحابہ کے بچے آتے ہوں, یا ایون دیکھیں امام حسن امام حسین بھی آتے تھے علیہ السلام, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ یار یہ بچے ان کو باہر نکالو. کیا خوبصورت. آپ دیکھیں نا, سجدے میں آپ جاتے صلی اللہ تو علیہ وسلم نے نہیں نکالا, ان اہل بیت میں سے یا صحابہ میں سے کسی نے نہیں نکالا, تو ہم کون ہیں؟ ہم کوئی نئی ہم دنیا تخلیق کر رہے ہیں. کہاں سے ریت آ گئی کہ آج کل کے اندر, میں نے تو جا کے میں اپنی اگزامپل ہی دے دوں, تو جاتے ہیں آواز آ رہی ہوتی ہے, بچے پیچھے چلے جائیں, جھڑکیں پڑ رہی ہوتی ہیں, بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ڈسکریج. میں اپنی بات کروں, میں چھوٹا تھا, میں کچھ 2 مہینے نہیں گیا ہوں گا, کیا یہ تو جا کے عجیب سی باتیں کرتے ہیں. ٹالرنس کم ہو گئی بھی ہے, ٹالرنس کی کمی ہے. ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں, لیکن یہ 2 جو میسیجز یہاں سے آئے ہیں اور جو یہاں سے آئے ہیں بہت امپورٹنٹ چنک تھا. اس کو اگر آپ نے نہیں دیکھا, اس کو دوبارہ دیکھیں جا کے, اور اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے تو اس کو سمجھیں اور سیکھیں جا کے. میں نے کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس کے اندر. ڈاکٹر معصومہ کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر معصومہ, آپ ابھی بڑے مزیدار بات بتا رہی تھیں, بچوں کو ایجوکیشن کی بات بتا رہی تھیں. بینگ اے ڈاکٹر, آپ بینگ اے ہولسٹک ٹریٹمنٹ, آپ بہت کچھ کرتی ہیں اس کے علاوہ, بٹ اس طرح کی انفیوز کرنا بچوں میں کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھو ہماری جو دنیاوی کامیابیاں ہیں یہ یہیں رہ جائیں گی. اصل کامیابیاں تو یہ کہ پیچھے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ جائیں یا خود ہی کوئی ایسا کام کر جائیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں وہ صدقہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کے دیتے ہیں. باقی تو یہ ساری گیم بچھی ہوئی ہے, اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. ہمارا امتحان ہے, جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک امتحان ہی ہے, ایک نفس کے اوپر قابو پانے کی ہم کوشش کرتے ہیں, پروسیس سے گزرتے ہیں. اور اس پروسیس میں اگر ہم بچوں کو بھی یہ بات کر رہے تھے مسجد کی, تو اس دن میں ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی, ٹرکش کسی مسجد کی تھی, شاید آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزری ہو. امام مسجد وہاں پہ فٹ بال کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ, اور اتنا وہ پیارا لگا, وائرل ہوا تھا. دیکھیں انہوں نے کتنا ٹیکنیکل کیا ہوگا, پہلے کھیلا ہوگا پھر نماز پڑھائی ہوگی, پھر بچوں نے بھی پڑھ لی ہوگی, اور اتنی پیاری بات انہوں نے کی. اور پرسیپشن کتنی پیاری بنتی ہے کہ کتنا سویٹ سا انسان ہے کہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں, کھیل سکتے ہیں. دوست ہے ہمارا. میرے کے ساتھ یہ ہوا, میرے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ کوئی 8-9 سال کا تھا, اور ہماری قریبی, ہم نے گھر شفٹ کیا. پہلی مسجد والے تو جانتے تھے کہ ایک چھوٹا بچہ آتا ہے, اور میرے گھر میں یہ ہے کہ وہ میں ایز اے سنگل مدر تھی, تو وہ میں میل فگر بھی ہوں, فادر فگر بھی ہوں, مدر فگر بھی ہوں. اور میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ اچھا نہیں تم نے جانا ہے. میں تو نہیں مسجد جا کے اس کو کر سکتی تھی, تو میں بھیج دیتی تھی. نئی جگہ شفٹ ہوئے, مولانا صاحب بڑا عجیب سا اس کے ساتھ واقعہ ہوا. انہوں نے کہا جی اچھا تم ایسے نہیں پڑھتے تو کم از کم تم پیچھے ہو جا کے کھڑے ہو جاؤ, یہ تم طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ کر لیے, ہاتھ بند کر کے نہیں کرے, کھول کے کرے. خیر اس کو وہ بیچارے کو ذرا سی جھڑک پڑ گئی. اب وہ جھڑکے, میں نہیں آئندہ یہاں جاؤں گا. اب میں بینگ ماں, یہاں ہم ماؤں کا قصور ہوگا کہ اگر ہم فتنہ پھیلائیں. میں بھی جا کے کہتی ہاں ایسے خبردار یہاں نہیں جاؤ, میں اس مسجد میں تمہیں بھیج دیتی ہوں. میں کہ نہیں بیٹے, نیکسٹ ٹائم تم جاؤ گے ان سے پہلے جاؤ اور صفیں بچھا دیا کرو. جب تم صفے بچھاؤ گے نا پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. وہ اتنا ہرٹ واپس آئے گا, اس نے کہا میں نے اب مسجد نہیں جانا. بچے وہ کہ میں تو جانا ہی نہیں. میں کہ تم جاؤ گے. پھر میں نے اپنے ہیلپ کو ساتھ بھیجا, میں نے کہا آپ اس کے ساتھ جا کے صفے بچھائیں. وہ دن اور آج کے دن, آج ماشاءاللہ وہ 22 سال کا ہو گیا. اب مسجد سارے جانتے ہیں, اس کو پتا ہے. اب تو یہاں نہیں ہوتا, باہر ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا زیادہ وہ کروشل ٹائم تھا نا, وہ 3-4 جمعے اس کو بھیجنا کہ نہیں تم کو جانا ہے اور تم صفیں بچھاؤ گے. تو یہ میرے خیال سے ہم ماؤں کو ہی کرنا چاہیے. ورنہ نہیں ہوتا, بالکل صحیح بات ہے, لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹی سی جھڑک جو ہے, چھوٹی سی جھڑک جو ہے, اس میں نا جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے نا, اس میں ہمیں فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں میں بحیثیت مسلمان ایک آزاد ہوں, میں کسی کا غلام نہیں ہوں. کیا بات, کیا بات. ٹھیک ہے, جب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و مستی میں کر رہا ہوں, چاہے کسی بھی انداز میں کر رہا ہوں. بے شک جو بات. اللہ کے رسول کے, میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں, اللہ کے رسول کے جتنے انداز ہیں اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو زندہ رکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے رسول نے ہاتھ باندھ کے پڑھا ہے تو ہاتھ باندھنے والا طریقہ بھی موجود ہے, ہاتھ چھوڑ کے پڑھا ہے تو وہ طریقہ بھی موجود ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اداؤں کو زندہ رکھنا ہے, ہر صورت میں زندہ رکھنا ہے. یہ بات ماؤں کا, یہ ماؤں پہ آتی ہے, ان کی ذمہ داری اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس سے نہیں فرق پڑتا, آپ ہاتھ کھول کے پڑھو. ماؤں کے اوپر بھی آتی ہے اور ہمارے اوپر بھی آتی ہے, جب وہاں سے ہم پر زیادہ آتی ہے. بالکل باہر جاتے ہیں. ایک شخص میرے پاس آتا ہے, موت سے کہتا تم میری سوچ کے مطابق نہیں ہے, دور ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا یہودی اور عیسائی نہیں آتے تھے؟ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے آتے تھے
تو وہ عشق و محبت کی ایسی سوغات لے کے جاتے کہ آخر دم ہوتا تھا کہ زبان پر کلمہ طیبہ ہوتا تھا. ہمارے ہاں یہ سختی کا کانسیپٹ کون ہے؟ بہت سختی. ہم نے جب قرآن پڑھا تو ہم نے بڑی سختی سے ہی بھی ہے. ہمارے جو علامہ صاحب ہمیں پڑھاتے تھے اس میں اب بچے نہیں سہتے. اب بچوں کو آپ ذرا سی بات کرو تو وہ کہتے ہیں آپ ایسے ہم سے بات نہیں کر سکتے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا, آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندہ جب کسی کی غیبت کرتا ہے یا کسی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے وہ اس کی کمزوری کا سب سے آخری پہلو ہوتا ہے, اس کے نقص کا. اور میں اس شخص کو استاد ہی تسلیم نہیں کرتا جو بچے کو اپنے اخلاق اور اپنے پیار سے نہ ڈھال سکے. جس استاد نے ڈنڈا اٹھایا اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے علم سے بے بس ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, تعلیم و میں تربیت بڑی کا رسپیکٹ فقدان. کرتی ہوں اپنے قاری صاحب کی, مجھے انہوں نے بہت سکھایا بٹ انہوں نے بڑی مار مار کے پڑھایا مجھے. کوئی بات نہیں, یہ بہت خوبصورت باتیں ہوئی ہیں. یہیں بھی ہم لیں گے بریک, لیکن بریک سے پہلے دس از دا اسلام دیٹ وی نیڈ ٹو پریچ, دس از دا میسج دیٹ وی نیڈ ٹو سینڈ آؤٹ ٹو دا میسج. اسلام یہ ہے, آپ مسجد میں جانے پہ جا کے یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گے. پلیز اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. اسلام اس سے بہت زیادہ بڑا اور وسیع اور بڑا محبت والا ریلیجن ہے. لیٹ اٹ بی نون ٹو ایوری ون. چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میں بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, کسی کو حالات کیوں بتائے. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت بس ان کی نسبت, رہے سلامت بس ان کی نسبت. میرا تو بس آسرا یہی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.
बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराजुल मुनीर कहिए बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराजुल मुनीर कहिए जो सर बसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की जिंदगी है जो सर बसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की जिंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका के बातें अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है तक बनी हुई है। बहुत खूबसूरत खुर्रम शहजाद हारूनी साहब की आवाज़ में सुना आपने। अब हम बात करेंगे, बात क्या करेंगे, आई जस्ट वांटेड टू टॉक। हमारे साथ नदीम सलामत साहब, मसूद सलामत साहब हैं। हम कवाली सुनते हैं, कल भी उन्होंने हमें कवाली सुनाई, बड़ी सोलफुल कवाली थी। ये सोलफुल कनेक्शन तसव्वुफ का क्या कॉन्सेप्ट है? थैंक यू जी। एक तो कवाली दरगाहों की मंजूर नज़र है हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत साहब पाक कलियरी और जनाब गौस पाक, ये सारे सिलसिले फिर आ जाते हैं और गंज शकर तक हम आते हैं। फिर दरगाहों कोई पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़ी दरगाहें हैं। कवाली को ये शर्फ हासिल है और हमें ख़ास तौर पे ये बहुत ही बड़ी इनायत है कि हमें रिज़्क जो मिला है वो दरगाहों का मिला है, क्या बात, वो औलिया कराम का मिला है, वो हमारे खून में बसता है। हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, जो भी हो जाएं, लेकिन एक बुनियादें जो हैं वो ख्वाजा खाजगान के लंगर से मंसूब हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के लंगर से मंसूब हैं। तो वो हमें बहुत ही स्ट्रांगली हमें पता चल जाता है जब हम मिलते हैं किसी से। तो किसी सूफ़ी के सींग नहीं होते जी, सूफ़ी होता है, वो किसी भी गेटअप में होता है, किसी तरह भी होता है। तो हमें पता ज़रूर चल जाता है और अच्छा दिल, अच्छा इंसान को जांचते हुए आपको देर नहीं लगती। क्या बात है। और यही जांच हमारी, क्योंकि कवाली फॉर दी ऑडियंस, सूफिया की ऑडियंस, अब तो खैर कवाली इतनी ज़रूरी हो गई है कि कोई भी इवेंट जो है उसमें कवाली को रखा जाता है। पता नहीं लोगों को समझ आया है कि कवाली से अल्लाह पाक का जिक्र शुरू होगा, नबी पाक का जिक्र शुरू होगा, औलिया कराम का जिक्र शुरू होगा, तो हो सकता है शादी में और बरकतें पड़ जाएं। तो बहुत सारी शादियों पे आजकल अब तो बहुत ट्रेंड बन गया, बहुत ट्रेंड बन गया। ट्रेंड भी ऐसे बन गया जैसे आप जब किसी को अपनी केटरिंग का ऑर्डर दे रहे होते हैं ना, तो उनसे ये भी पूछते कि आप कवाली करवाएंगे, तो वो कवाली का भी सिलसिला इस वजह से। और ये सारा सूफिया की वजह से जी, हम पता नहीं कैसे लोग हैं, लेकिन हमें ये पता है हम बहुत आला दिल के लोग हैं। इसी आला ज़रफ़ी के साथ, आला दनी के साथ हमें कुछ सुनाएं। आज हमारी एक नात है जी, हम चूंकि अपना जो तैयार किया होता है वही डिफरेंट वेरिएशंस में, और बिल्कुल आज की वेरिएशन कल से मैं इन्होंने बहुत टेक्निकल बोला था, उस वजह से आई एम गोइंग फॉर दिस, और उसी पे जा रहा हूँ और आपकी नजर कर रहा हूँ। इसको जरा मेलोडी वाइज भी नोट कीजिएगा और इसमें क्या कुछ हो रहा है वो प्रोडक्शन एस्पेक्ट से इसको नोटिस करते हैं।
ना दखल है इसमें गरूर का, ना मेरा कोई कमाल है, ना दखल है इसमें गरूर का। मुझे रखते हैं वो निगाह में, मुझे रखते हैं वो निगाह में, ये करम है मेरे हुजूर का। मुझे रखते हैं वो निगाह में, मुझे रखते हैं वो निगाह में, ये करम है मेरे हुजूर का। मेरा कोई कमाल है, ना दखल है इसमें वरूर का। रखते हैं वो निगाह में, करम है मेरे हुजूर का। मेरा कोई कमाल है, ना दखल है मुझे हक ने बख्शी है बरतरी, मुझे हक ने बख्शी है बरतरी, मेरी ठोकरों में सिकंदरी। मुझे हक ने बख्शी है बरतरी, मेरी ठोकरों में सिकंदरी। मुझे हक ने बख्शी है बरतरी, मेरी ठोकरों में सिकंदरी। मुझे हक ने बख्शी है बरतरी, मेरी ठोकरों में सिकंदरी।
गदा हूँ अपने हुजूर का, जहाँ निगाह मैं गदा हूँ अपने हुजूर का, जहाँ निगाह क्यों लगे मैं गदा हूँ अपने हुजूर का। मुझे रखते हैं वो निगाह में, मुझे रखते हैं वो निगाह में, ये करम है मेरे हुजूर का। मेरा वो कमाल है, नज़र है इसमें गरूर का। मेरा कोई कमाल है, नज़र है इसमें गरूर का। मुझे क्यों ना अपने हुजूर की नजर आए हर सजलियां, क्यों ना अपने हुजूर की नजर आए हर सजलियां, मुझे क्यों ना अपने हुजूर की मुझे क्यों ना अपने हुजूर की नजर आए हर सजलियां, मुझे क्यों ना अपने हुजूर की नजर आए हर सू तजल्लियां। मेरे दिल में इश्क रसूल है, मेरे दिल में इश्क रसूल है, मेरा दिल खजाना है नूर का।